ایک بات سنیں اور غور کریں. داتا علی اجویری نہ ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، طبیعت تھی. حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ نے بھی ہمیشہ ٹینڈ رکھی، بال بڑے گھنے تھے. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور نہانے میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وہ دوزخ میں تپایا جائے گا. تو میرے بال گھنے ہیں لہذا میں ٹینڈ کرا کے رکھتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثر ٹینڈ رکھتے، داتا صاحب بھی ٹینڈ رکھتے تھے. راوی کے بیچ بیٹھے تھے، کشتی میں گزر رہے تھے، 2-3 مرید بھی ساتھ تھے، ٹینڈ کرائی ہوئی. تو بچے اکثر مذاق اڑاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کا، علماء کا، یہ ایسا کبھی نہ کریں. ہم مذاق اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، یہ ظلم ہے. اور عالم دین کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ دین کا عالم ہے. عالم پتہ بھی وہ دین کا عالم ہے، پھر اس کا مذاق اڑانا اللہ فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا بندہ. اس لیے کہ بحیثیت نائب رسول تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا. بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریا میں، کشتی میں، 2-3 مرید بھی ساتھ تھے. راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو 2-3 5-6 نوجوان قریب سے گزرے. تو داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا، ٹوپی اتاری تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا. دیکھو بابا جی گنجے ہیں، دیکھو کس طرح کا. پہلے تو مذاق کر رہے تھے، پھر ان کے پاس وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گٹھلیاں تھیں، انہوں نے وہ گٹھلیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کر دی. جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا، تو مارو. وہ مذاق کرتے گزر گئے. مریدوں کو بڑا جلال آیا، آنا بھی چاہیے، بات ہی بڑی بدتمیزی کی ہے. جلال آیا. ایک مرید بولا، کہنے لگا حضور میں نے کبھی کو مطالبہ نہیں کیا، پر آج میرا مطالبہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں غرق کر دے، یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے، کرے دعا. اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے، یاد رکھیں. بد دعا بھی لگ بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں. کہا کریں اس کے لیے دعا، یہ ڈوب جائیں یہ لوگ. داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے، وہ ہنس کے چلے گئے، کوئی عرض نہیں، جانے دو، کوئی نہیں، بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں. کہا حضور نہیں، میرا مطالبہ ہے آج بد دعا کریں یہ ڈوب جائیں. داتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو، کوئی عرض نہیں. اصرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے. سید زادے داتا علی اجویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل گیا. کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، چڑھتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو جا رہے ہیں. میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہنستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہنستا ہوا ہی رکھنا. اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا، انہیں ہنستا ہوا ہی رکھنا. جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگا، حضور یہ کیا ہے؟ تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ احد کے دن والا فرمان نہیں پڑھا، جب کافروں نے پتھر مارے، دانت مبارک شہید ہوئے، خون بہنے لگا، تو صحابہ نے کہا حضور دعا کریں یہ غرق ہو جائے. تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں؟ یہ دعا مانگی داتا صاحب نے، اللہ انہیں ہنستا ہی رکھنا. وہ نوجوان کشتی موڑ کے آ گئے، داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے، قدموں میں بیٹھے. کہنے لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے. آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر، پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے، مہربانی کریں معاف بھی کر دیں، توبہ بھی کرا دیں، مرید بھی کر لیں. داتا صاحب فرمانے لگے شرط یہ ہے کہ روز میرے پاس پڑھنے آنا پڑے گا. کہا حضور پڑھا کریں گے. فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا صاحب نے دین کے عالم بنا دیے، سارے مبلغ بنا دیے داتا صاحب نے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. داتا صاحب کی زندگی عبارت تھی دین کے ساتھ. بڑا خوبصورت وقت گزار کے گئے، وقت نکال کے جایا کریں، سلام عقیدت دیا کریں. کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، کھول کے پڑھا کریں، ان کی تعلیمات دے کے ان کے نظریات پر عمل کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا